بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں غلام مصطفیٰ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا اس وقت تک یعنی کہ 2021 تک 3 دوروں میں سے گزر چکی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا دور جو ہم نے نہیں دیکھا وہ دور تھا غلامی کا دور، یعنی کہ ایک مالک ہوتا تھا، اس کے لوگ غلام ہوتے تھے اور بغیر تنخواہ کے کام کرتے تھے۔ سب سے مشکل ترین دور یہ تھا کہ آپ اپنا پیٹ پالنے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے کسی کے غلام بن جاتے تھے اور غلام بن کر آپ زندگی گزار دیتے تھے۔ آپ اپنے مالک کے لیے کام کرتے تھے، بغیر تنخواہ کے لیے کام کرتے تھے، کوئی آپ کی سیلری نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، اور جو کچھ کماتا تھا آپ کے ذریعے سے وہ آپ کا مالک کماتا تھا، نہ کہ غلام۔ غلام صرف اور صرف غلام ہوتا تھا اور صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس کو 3 ٹائم روٹی ملتی تھی، اور وہ روٹی بھی ایسی خوراک ہوتی تھی جو آج کل کے دور میں ہم بالکل سامنے بھی آ جائے تو کھانے کو دل ہی نہ کرے، اتنی یعنی کہ برے حالات تھے اس وقت۔ پھر ایک دور چینج ہوا جو اب بھی موجود ہے، وہ دور تھا کہ غلامی سے نجات ملی، غلاموں کو آزاد کر دیا گیا، دنیا آزاد ہو گئی، لیکن ہم جکڑے گئے جابس کے سلسلے میں۔ سلسلہ سیم ملتا جلتا تھا غلامی کے دور میں، لیکن پہلا دور جو تھا اس دور کے اندر غلام کو تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ مالک جو تھا وہ یعنی کہ پے کرتا تھا اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کو۔ پہلے ایگریمنٹ ہوتا تھا کہ بھائی میں آپ کو اتنی سیلری دوں گا، اور اس کے بعد وہ نوکر، وہ ملازم کام کرتا تھا اپنے مالک کے لیے۔ اور اس کے بعد بات کریں اگر اس کے ساتھ ساتھ جابس کے ساتھ ساتھ، تو بزنس کا دور شروع ہوا، اور وہ بزنس جس پر ہم پیسہ لگاتے اور پیسے کے ساتھ پیسہ کماتے۔ جس لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا وہ بزنس کر لیتے اور پیسے کے ساتھ پیسے کو کمایا جاتا۔ اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ دور ہے، جب سے دنیا وجود میں آئی اس وقت سے لے کر اب تک جو سب سے زیادہ ترقی کا دور ہے، وہ شروع ہوا سن 2000 میں۔ 19ویں صدی ختم ہوئی، 20ویں صدی یعنی کہ سن جب 2000 آتا ہے تو اس کے بعد دنیا ہی چینج ہو گئی۔ اتنا آزاد بزنس اور اتنا آزاد کاروبار ہوئے، اور سب سے زیادہ پیسہ سن 2000 کے بعد میں لوگوں نے کمایا، اور اتنا پیسہ کمایا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، یعنی کہ جو پچھلی دنیا گزر گئی اس سے لے کر اب تک جو 20 سال گزرے ہیں پیچھے، سب سے زیادہ پیسہ اس دور میں کمایا گیا۔ اور پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پیسہ کمانا بہت مشکل کام ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پیسہ کمانا بالکل مشکل نہیں ہے۔ ہم جو اتنے مشکل ترین دور تھے، غلامی کا دور تھا، جابس کا دور تھا، اس سے گزرے، اور اس وقت اتنا یعنی کہ جدید دور ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو موبائل کے ذریعے لاکھوں روپے ماہانہ کما سکتے ہیں اور کما رہے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ کروڑوں روپے، لاکھوں سے بھی زیادہ یعنی کہ کروڑوں روپے بھی کمائے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال دیتا جاؤں، گوگل موبائل پہ ورک کرتی ہے اور اس کا ریونیو 323 بلین ڈالر ہے۔ فیس بک، اس کا ریونیو 147 بلین ڈالر ہے۔ امازون 415 بلین ڈالرز اس کا ریونیو ہے، اور اگر یوٹیوب کی بات کریں تو 44 بلین ڈالر، یعنی کہ یہ پیسہ جو کمایا گیا ہے ایک اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر یہ کمپنیاں ورک کرتی ہیں اور پیسہ کماتی ہیں، اور ان کمپنیوں کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی لاکھوں روپے کماتے ہیں انہی کمپنیوں کے ساتھ جڑ کر۔ اور یہ کمپنیاں کرتی کیا ہیں؟ فری لوگوں کو سروسز مہیا کرتی ہیں، لوگوں کو فری سروس دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے گوگل سے کچھ بھی پوچھنا ہے فری میں، آپ نے صرف نیٹ کا پیکج لگانا ہے، ٹچ موبائل آپ کے پاس ہے، آپ جو بھی لکھیں گے وہ آپ کو فری سروسز دیں گے۔ اسی طرح فیس بک ہے، فیس بک مختلف سروسز فری دیتا ہے۔ امازون آپ کو فری سروسز ہے، آپ امازون کی اپلیکیشن یا ویب سائٹ کو اوپن کریں اور جو چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں گھر بیٹھ کر پرچیز کریں۔
यूट्यूब से आपने कुछ भी देखना है, कुछ भी सीखना है, आप सिर्फ नेट के पैकेज से ये चीज़ें सीख सकते हैं। इसी तरह व्हाट्सएप है, लाखों रुपए माहाना कमाता है लेकिन फ्री सर्विसेज देता है कि आपने नेट का पैकेज लगाया, व्हाट्सएप पे आप सारा दिन किसी के साथ बात करें, आप फ़ोन करें, कॉल करें, ऑडियो करें, वीडियो करें, फ्री है। यहाँ से ये साबित होता है कि बिज़नेस के लिए या पैसा कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। मकसद ये है कि पैसा कमाने के लिए आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक आइडिया मौजूद होना चाहिए। आइडियाज़ के साथ ही पैसा कमाया जा सकता है। मैं आपको 10 ऐसे आइडियाज़ बताऊंगा जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। नंबर 1, नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि आप सोशल मीडिया पर लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। आपने लोगों को ये सर्विसेज देनी है कि हम आपके बिज़नेस को प्रमोट करेंगे सोशल मीडिया नेटवर्किंग के ज़रिए और आप इससे मंथली बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 2, एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनकी प्रोडक्ट्स को आप अपने तरीके के ज़रिए, अपने चैनल के ज़रिए, अपने फेसबुक पेज के ज़रिए या अपनी सोशल टीम के ज़रिए किसी भी तरीके के साथ उनकी प्रोडक्ट को सेल करके आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, जैसा कि अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग और अली एक्सप्रेस एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए। अगर आप ये काम सीखना चाहते हैं तो इसके मैं ना यूट्यूब पर वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मैं आपको फ्री में ये बिज़नेस सिखा सकता हूँ। नंबर 3, ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस, यानी कि चाइना बहुत सी प्रोडक्ट्स को बनाता है और लोगों को ये पता नहीं है कि हमने ये प्रोडक्ट्स ख़रीद कर पाकिस्तान के अंदर किस तरह से मंगवानी है। आप इस पर रिसर्च करें और लोगों को चाइना की प्रोडक्ट परचेज़ करके आप लोगों को सेल कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। आप ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस कर सकते हैं। इससे आप कस्टमर के साथ डील कर सकते हैं कि भाई हम आपसे इतने चार्ज करेंगे और आपकी मशीन जो है वहाँ से आपको परचेज़ करके ला कर देंगे। कोचिंग का बिज़नेस, यानी कि टीचिंग का बिज़नेस कह लें, कोचिंग का कह लें। आपने लोगों को सिखाना है। क्या सिखाना है? कुछ भी सिखा दें। मिसाल के तौर पर आपको जो आता है फ्री सर्विसेज दे दें। आप यूट्यूब चैनल बना लें, इस जैसा कि मैंने बनाया हुआ है। आप लोगों को फ्री बिज़नेस सिखा रहा हूं मैं और आप भी लोगों को फ्री बिज़नेस सिखाएं। फ्री बिज़नेस आपको महसूस ये होता है कि हमारे लिए ये नुकसानदेह चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूं और ये बिल्कुल मेरी फ्री सर्विसेज है। मैं लोगों को फ्री सर्विसेज मुहैया करता हूं। लोग मेरी वीडियोस पर आते हैं और मेरी वीडियो के साथ साथ ऐड चलते हैं और इससे मुझे अर्निंग होती है। तो आप फ्री सर्विसेज देकर पैसे कमा सकते हैं। और इसके अलावा बिज़नेस ट्रेनिंग, मैंने अपना यूट्यूब चैनल के अलावा बिज़नेस ट्रेनिंग स्कूल बनाया है कि आओ यार यहाँ पे मेरे पास आओ, बिज़नेस सीखो और हम लोगों के साथ बिज़नेस को शेयर करेंगे। इससे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। क्या कि लोग आते हैं, हम फ्री बिज़नेस सिखाते हैं और देखें जो भी मेरे पास बंदे आते हैं वो बिज़नेस सीखते हैं और ज़ाहिर सी बात है जिस बंदे ने बिज़नेस करना है वो मुझसे पूछता है कि गुलाम मुस्तफा भाई हमने फ़लाँ मशीन लेनी है, तो मेरे अपनी सर्विसेज उसको मुहैया करता हूं कि जी भैया अगर आप मशीन हमसे ख़रीदें तो हम हाज़िर हैं। अगर आप हमसे नहीं ख़रीदना चाहते तो नो प्रॉब्लम, आप किसी भी जगह से जाकर मशीन को परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 5, आप एडवर्टाइज मार्केटिंग, यानी कि जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि नेटवर्किंग मार्केटिंग के ज़रिए आप लोगों के बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने बिज़नेस को एडवर्टाइजमेंट करें सोशल मीडिया के ज़रिए और इससे भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 6, इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस का बिज़नेस सीखें। आप इंश्योरेंस किसी भी कंपनी के साथ जाएं, लोगों को आप गाइड करें। ये बिज़नेस आप अपने ऑफिस में, आप ड्यूटी टाइम, आप किसी भी जगह पर मौजूद हैं तो भी इसके साथ आप साथ साथ साइड बिज़नेस के तौर पर कर सकते हैं कि लोगों को आप बताएंगे कि भाई आपको इंश्योरेंस करवाने के ये फ़ायदे हैं और जो बंदा आपके रेफरेंस से इंश्योरेंस करवाएगा इससे आपको बेनिफिट होगा कि आपको कंपनी पे भी देती है और कमीशन भी। अगर आपको कमीशन देती है, आप 1 महीने के अंदर एक बंदा भी साथ ज्वाइन करते हैं तो 12 महीनों के अंदर 12 लोग ज्वाइन हो जाते हैं। और जब भी 20 साल की अगर इंश्योरेंस है तो वो 20 साल तक जब भी वो जाकर अपनी इंश्योरेंस करवाएगा और आपको इसमें से कुछ ना कुछ कमीशन ज़रूर मिलता रहेगा। नंबर 7, फिजिकली मार्केटिंग,
یعنی کہ آپ پریکٹیکلی لوگوں کے بزنس کی مارکیٹنگ کریں گے۔ مثال کے طور پر میں نے اس پر ایک بڑی تفصیلی ویڈیو بھی بنائی تھی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، کسی بھی بزنس مین کے پاس جائیں، کسی پیزا والے کے پاس چلے جائیں، کسی بھی دکاندار کے پاس، کسی دوسرا سلون والے کے پاس چلے جائیں، اور آپ نے اس سے جا کر یہ ڈیل کرنی ہے کہ میں آپ کو کسٹمر دیتا ہوں اور آپ ہمارے کسٹمر کو 25% ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ایک پیزا شاپ پر 1000 روپے کا پیزا ہے، 25% اگر اس کی ڈسکاؤنٹ نکالیں تو 750 روپے کا پیزا اس کو دینا پڑے گا، اور پھر بھی دکاندار کو بچت ہے کیونکہ آپ اس کی مارکیٹنگ کریں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے کارڈ بنوانے ہیں اور 1 سال کارڈ کی قیمت رکھنی ہے، یعنی کہ ڈیٹ رکھنی ہے، اور آپ نے اس کی 200-300 قیمت رکھنی ہے اور لوگوں کو وہ کارڈ سیل کرنے ہیں۔ اس سے بھی آپ بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ 300 کا اگر آپ کارڈ بناتے ہیں اور روزانہ آپ 10 کارڈ بھی سیل کر لیں تو آپ کو اس سے جو ارننگ ہونے والی ہے وہ ارننگ ہوگی 3000 روپے، بآسانی آپ کما سکتے ہیں۔ نمبر 8 پر جو میں آپ کو بزنس آئیڈیا دینے جا رہا ہوں، یہ بزنس آئیڈیا ہے نوٹس ڈیلیوری کا۔ آپ لوگوں کو آن لائن نوٹس مہیا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی بھی کلاس کے نوٹس لیں اور اس کی آپ ایک فائل بنائیں اور لوگوں کو آن لائن سیل کریں۔ اگر وہی نوٹس آف لائن ملتے ہیں، مثال کے طور پر 500 کے، آپ اس کی 100 روپے قیمت رکھیں، کیونکہ آپ نے آن لائن سیل کرنے ہیں اور آپ نے ایک ہی دفعہ پرچیز کرنے ہیں، اور آپ اس کی آن لائن واٹس ایپ کے ذریعے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، پوئمز اینڈ سٹوریز۔ آپ پوئمز اور سٹوریز بچوں کو سنا کر اس سے بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اس کی 2 طریقہ کار ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اس کی آن لائن سروسز دیں، یعنی کہ آپ ایک کوئی بھی اکیڈمی ٹائپ بنا لیں اور بچوں کو آن لائن سٹوریز سنائیں گے آپ۔ اور یہ سٹوریز مختلف طرح کی ہو سکتی ہیں، موٹیویشنل سٹوریز بھی ہو سکتی ہیں اور بچوں کے لیے کہانیاں بھی ہو سکتی ہیں، پوئمز ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہ چیزیں آپ جب بچوں کو سنائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یا تو آپ بچوں سے ارن کریں، بچوں سے پیسے لیں گے اور آپ ان کو روزانہ سٹوریز سنائیں گے۔ یہ پیسے بہت زیادہ فیس نہ رکھیں، آپ 10 روپے یا 20 روپے فیس روزانہ کے رکھ کر بچوں کو پیاری پیاری کہانیاں اور سٹوریاں سنا سکتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ آپ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں اور یوٹیوب چینل پر روزانہ کی بنیاد پر یہ سٹوریز اور پینس وغیرہ جو ہے یہ شیئر کرتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا، بچے آپ کے یوٹیوب چینل کو آئیں گے اور آپ کے چینل کو دیکھیں گے اور اس سے بھی ارننگ ہوگی۔ اچھا، نمبر 10 اور آخری میرا بزنس آئیڈیا، کہاں سے کیا ملتا ہے۔ ہر بندہ کچھ نہ کچھ خریدنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر میں لاہور جاتا ہوں، مجھے لاہور میں موبائل مارکیٹ کا پتہ نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے ایک ویب سائٹ بنانی ہے اور اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ کہاں سے کیا ملتا ہے، کہاں سے کہاں تک، کچھ بھی نام رکھ لیں اس کا پیارا سا، جو کہ لوگوں کو واضح طور پر پیغام جائے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا ہے، اس پہ سرچ کرنی ہے مختلف سٹیز کے اندر۔ مثال کے طور پر کراچی میں کون سی چیز کہاں سے ملے گی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنی ویب سائٹ پہ یہ پیغام لوگوں کو دیں گے اور لوگ گوگل سے جب سرچ کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ پر پہنچیں گے، اور ویب سائٹ سے آپ کی جب پہنچیں گے تو آپ کو ویب سائٹ سے ارننگ ہوگی۔ اس پر موبائل اپلیکیشن بھی بنائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف مارکیٹیں ہر بندے کو پتہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر مجھے کراچی کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے، تو میں کراچی میں اگر جاتا ہوں تو میں کپڑا کہاں سے خرید سکتا ہوں، میں موبائل کس مارکیٹ سے خرید سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کراچی کا چور بازار کہاں پہ ہے۔ اس طرح مختلف جو بھی ان کے بازار ہیں آپ نے وہ بازار شیئر کرنے ہیں۔ کراچی کے، فیصل آباد کے، اسلام آباد کے، مختلف جتنے بھی سٹیز ہیں ان سٹیز کے آپ نے بازار شیئر کرنے ہیں اور ان بازاروں کی لوکیشن سینڈ کرنی ہے تاکہ لوگ اس بازار کی آپ کی ویب سائٹ سے ڈائریکٹلی اس کے میپ پہ جائیں اور لوکیشن لگا کر اس تک پہنچ سکیں، اس مارکیٹ تک پہنچ سکیں۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا بزنس آئیڈیا۔ امید ہے میرے تمام ویورز کو، میرے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے اور پسند آئی ہو تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملیں گے کسی نیو بزنس آئیڈیا میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔